السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالی گئی کہ موجودہ حالات میں مسلمان کیا کرے قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ ابھی اپنا موضوع جو ہے خاص طور سے ان طلباء کے لیے ہے جو پڑھائی کر رہے ہیں، اور عمومیت کے ساتھ سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی ایجادات۔ ماضی میں مسلمان جو تعلیم حاصل کرتا تھا، ان تعلیمات کا کیسے استعمال کر کے نئی نئی چیزیں وجود میں لاتا تھا۔ آج تو ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ ہر چیز کا موجد یورپ ہے، انگریز ہے، یہودی ہے۔ عام طور سے ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے، حالانکہ ماضی کے اوراق اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ماضی میں جو بھی چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، ان چیزوں کی ایجاد کا نظریہ دینے والا، ان چیزوں کو کس انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، ان کے اصول و ضوابط متعین کرنے والا کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور نظر آتا ہے۔ بس انہی باتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آئیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے شامیانہ بنایا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھونا بنایا، اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہے، ساری چیزیں انسانوں کی منفعت اور انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ اب وہ چاہے چمکنے والا سورج ہو، یا رات میں روشنی دینے والا چاند ہو، یا لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانے والے ستارے ہوں، اور یا زمین سے اگنے والے پودے ہوں، یا گھاس پھوس ہو، یا خشخاشات، یہ سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی منفعت کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ دیکھیں، غور کریں، آدم علیہ السلام روئے زمین پر جب آئے تو پہلے سسٹم یہ ہے کہ خود اپنے آپ کا استعمال کر کے، یعنی بذات خود ہاتھ آدم علیہ السلام نے کاشتکاری کا آغاز کیا، کھیتوں کا جوتنا، بیجوں کا لگانا، اور اس کے بعد اس کی کٹائی کرنا اور غلے کو جمع کرنا۔ یہ ہاتھ آدم علیہ السلام نے بطور اپنی ذات بذات خود آپ نے ایسا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات القاء فرمائی، آپ نے جانوروں کا استعمال کر کے جتائی بھی کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے غلے کی کٹائی کا بھی معاملہ شروع کر دیا، اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد ان جانوروں کے ذریعے سے سفر کرنے کا آغاز ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بالخیل والبغال والحمل لترکبوها وزینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کو، خچروں کو اور گدھوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان اس کے اوپر سواری کر سکے، وزینا، اور جو آدمی ان کے اوپر سواری کرتا ہے تو یہ جانور اس کے لیے زینت اور خوبصورتی کا باعث بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے ہو تمہارا پروردگار وہ بھی پیدا فرمانے والا ہے۔ 1450 سال پہلے قرآن نے چیلنج کر دیا تھا، بتا دیا تھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر لوگوں کے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب آج دیکھو دنیا کے سامنے کیا نہیں ہے۔ دنیا کے سامنے آپ ایجادات کے طور پر آئیے تو آپ دیکھیں گے ہواؤں کے درمیان خلا بازی کرنے کے لیے جہازوں کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ پانی کے کلیجے کو چیرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتیوں کے سسٹم کو قائم فرما دیا۔ اور آپ غور کریں، وقت کا تعین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھڑیوں کا معاملہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ آدمی کا بدن ہوتا ہے اور ایک آلہ لگا دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اس کے بخار کو ماپ لیا جاتا ہے۔ اب تو ایسی مشینیں آ گئی کہ آدمی کتنی تیز سانس لے رہا ہے، کیسا کیا معاملہ ہے، آدمی بدن پر وہ رکھ لے تو اس کے سانس کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس کے خون کے سرکولیشن اور اس کے آنے جانے کی رفتار کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی پیدا فرمانے والا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے کبھی اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے پیدا فرمایا اور کبھی انسانوں کے دماغوں میں بات ڈال کر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا فرما دیا ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا کیا؟ تو ہم آغاز کریں گے سب سے پہلے صحابہ کرام کے دور سے، کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنا دیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کی مانند ہے، تم جس کی پیروی کر لو گے اللہ منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ تو ستارے ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے صحابہ آئیڈیل ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا ستارہ بنا دیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئی، لیکن سب سے پہلے صحابہ کرام نے کن چیزوں کا ایجاد فرمایا؟ تو پہلے پانی کا اگر مقابلہ ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھی، تو پانی میں خشکی میں تو مقابلہ کرنا بڑا آسان ہوتا تھا کہ خشکی میں آدمی سامنے ہے، میدان میں ہے، مقابلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی پانی کا سفر کر رہا ہے، اس سے کیسے مقابلہ کیا جائے؟ تو سب سے پہلے دریائی بیڑا اور بحری بیڑا تیار کرنے کا سیرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صحابی کو عطا فرمایا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بحری بیڑا تیار فرمایا جس کے ذریعے سے مقابلہ ہوا، جس کو بخاری شریف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بیان فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصامت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب بھی مسجد نبوی شریف سے اپنے کاشان اطہر سے قباء جایا کرتے تھے، تقریباً 3 سے 3.5 4 کلومیٹر کا راستہ، آقا علیہ السلام جب بھی جایا کرتے تھے تو ایک صحابیہ ہے جن کا نام ام حرام بنت ملحان ہے، جو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام جب بھی قباء جاتے تو حضرت ام حرام کے گھر جا کر کے ٹھہر جایا کرتے تھے، اور وہاں ٹھہرتے فتطعمہ، حضرت ام حرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کر دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرماتے اور اس کے بعد مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فدخل یوما، ایک دن آقا علیہ السلام مسجد قباء کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، وَأَطْعَمَتْهُ، انہوں نے آقا کی بارگاہ میں کھانا پیش کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے کھانا کھایا، فَنَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام اس دن حضرت ام حرام کے گھر میں سو گئے، میں نے خواب ہو گئے، حضور سو گئے، ثم استيقظ يضحك، پھر آقا علیہ السلام ہنستے ہوئے بیدار ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے، اور میرا نبی جب ہنستا ہے مسکراتا ہے تو زمانے کو اللہ تعالیٰ تبسم اور خوشی کے موقع میسر فرما دیتا ہے۔ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گیا، سونے کے بعد جب اٹھے تو ہنستے ہوئے اٹھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فقلت، میں نے عرض کیا ما یضحک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا تناول فرمایا، سو گئے اور اچانک بیدار ہوئے تو آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے، کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ام حرام، ناس من امتی عرضوا علی غصاۃ فی سبیل اللہ یرکبون بسبج هذا البحر ملوکا علی الاسوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حرام سنو، میری امت کے کچھ لوگ میری بارگاہ میں پیش کیے گئے اور وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں، اور وہ کس پہ سوار ہیں؟ اور وہ لوگ اس سمندر کے کلیجے کے اوپر تختوں میں ٹیک لگا کے سواری کر رہے ہیں۔ بہت سنو ہے یار،
समंदर के कलेजे के ऊपर यानी समंदर के ऊपर तख्तों पे टेक लगा करके सवारी कर रहे हैं। यानी आका अलैहिस्सलाम ने पहले बता दिया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनको अल्लाह ताला ये कमाल अता फरमाएगा कि वो बहरी बेड़ा बनाएंगे, जहाज बनाएंगे, जिसके ऊपर सवार होकर के चलेंगे, सफर करेंगे और अल्लाह ताला के रास्ते में जंग करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उम्मे हराम कहती है, उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, हे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दुआ तो कबूल हो जाती है, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें वो जो समंदरी सफर में जाएंगे, जंग करेंगे अल्लाह के रास्ते में, उन लोगों में अल्लाह ताला मुझे भी कर दे। हज़रत उम्मे हराम करिए, अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए अल्लाह उनमें मुझे भी शामिल फरमा दे। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, हाथ को उठाया, फदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वास्ते दुआ फरमा दी है। और दुआ फरमाने के बाद उनके सर पर हाथ फेरा, फिर हुजूर लेट गए, फनामा, फिर हुजूर सो गए और सोने के बाद सब मस्तैक़ज़ यज़हक, फिर हुजूर बेदार हुए तो हंसते हुए बेदार हुए। फिर आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो हंसते हुए बेदार हुए। फिर उम्मे हराम ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आप सोए, फिर उठे, फिर हंसते हुए उठ रहे, कौन सी चीज आपको हंसा रही है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे हराम, ख्वाब रिपीट हो गया है। जो ख्वाब पहले देखा था वही ख्वाब अभी नजर आया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे सामने पेश किए गए, गुज़ातन फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में जंग कर रहे हैं। यरकबून बिसबज हाज़ल बहर मुलूकन अलल अस्रा, मैंने देखा कि वो लोग इस समंदर के कलेजे के ऊपर सवार हैं और ऐसे बैठे हुए जैसे बादशाह तख्तों के ऊपर बैठे होते हैं, बिल्कुल इसी अंदाज से बैठे हुए। फिर उम्मे हराम ने कहा, सरकार मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं भी उन्हीं में से हो जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अंता अंती मिनल अव्वलीन, ए उम्मे हराम क्यों टेंशन ले रही हो? बहरी बेड़े में जो सबसे पहले सवार होगा, उन पहले सवार होने वाली खातून में सबसे आगे तुम ही रहोगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ कर दी। अब ये ख्वाब आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दिया। अब आगे क्या हुआ? हज़रत उमर का जमाना आया। हज़रत उमर के जमाने में इस्लाम ऐसा गालिब आया, ऐसा गालिब आया। एक तो वजह क्या थी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंसाफ, क्योंकि जब कोई हुकूमत, कोई भी बादशाहत, कोई भी सल्तनत, कोई भी मिनिस्ट्री इंसाफ से अगर काम लेना शुरू कर दे, जालिम और मजलूम को जो है इंसाफ कराना शुरू कर दे दोनों के दरमियान, तो उसकी हुकूमत खुद ब खुद परवान चढ़ने लगती है। घरों में भी ये सिस्टम हो, बच्चों के दरमियान जो इंसाफ करना शुरू कर देता है, उस बात की कदर बच्चों की नजर में बढ़ती चली जाती है। इंसाफ की वजह से आदमी बुलंदी करता है, तरक्की करता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंसाफ रहा। दूसरी चीज ये दुआए मुस्तफा, क्या आका ने क्या कहा, अल्लाह इस्लाम को गलबा अता फरमा उमर के जरिए से। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का दौर आया। तो हज़रत उम्मे हराम कहते हैं, फरकिब्तुल बहरा ज़माना मुआविया, मैंने बहरी बेड़े पे सवारी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में की है। अब यहाँ पर चंद नुक्ते में रोक करके बोलना चाहता हूँ। पहली बात ये, हज़रत अमीर मुआविया ने बेड़ा समझ रहे हैं, वो जहाज जो सिपाहियों को बिठा करके दरियाई सफर करता हो उसको बहरी बेड़ा कहा जाता है, और जो हवाओं में बिठा करके सफर करता हो उसको बोलते हैं फजाई बेड़ा। बोलना बेड़ा गरकाब हो गया, बेड़ा डूब गया, यानी सिपाहियों का जहाज डूब गया, तो बोले बेड़ा गरकाब हो गया, बेड़ा डूब गया, बेड़ा गर्क हो गया। तो बेड़ा जो सिपाहियों का जहाज होता है उसको कहा जाता है। अगर वो समंदरी सफर करने वाला हो तो बहरी बेड़ा कहलाता है, और अगर हवाई और हवा के दरमियान उड़ने वाला हो तो उसको फजाई बेड़ा कहा जाता है। तो उम्मे हराम ने कहा, मैं हज़रत अमीर मुआविया के जमाने में उसमें सवार हुई। तो हज़रत अमीर मुआविया कौन है? हज़रत अमीर मुआविया, आका अलैहिस्सलाम ने इन्हें कुरान लिखने की इजाजत अता फरमाई है। यार और सुनो, कुरान लिख रहे हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला, कुरान लिख रहे हैं, आलिम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी इल्म की बदौलत उनके अंदर ये जज्बा अता फरमा दिया कि उन्होंने पानी के दरमियान तैरने वाला और लोगों को लेकर के चलने वाला बेड़ा तैयार कर लिया है। तो इल्म की बदौलत
معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وہ پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے ہو. تو حضرت ام حرام کہتی ہے میں اس بیڑے پہ سوار ہوئی, اتفاق سے جب اس جنگ سے واپس آئے تو میں نیچے اتری اور میں سوار ہوئی اپنی سواری پر, تو جس کی وجہ سے اینا خرجت من البحر فہلکت, سواری پر میں سوار ہوئی اور گر پڑی, تو جس کی وجہ سے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوئی اور اسی تکلیف کی وجہ سے آپ وصال فرما گئی. یہ خالی نمونے کے طور پر حدیث پیش کی گئی ہے, ورنہ ایک روایت میں آیا جس روایت کو لکھنے والے کون ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں. شاہ ولی اللہ محدثی دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوجوں کو جب روانہ کیا تو ایک فوج دریائے دجلہ کے قریب پہنچی. اس طرف غیر کے سپاہی موجود ہے, اس طرف اسلامی حکومت اسلامی جو ہے فوج موجود ہے. اب دریا پار کر کے اس طرف جانا ہے. دریائے دجلہ شباب پہ پانی بہت زوروں پہ بہ رہا ہے, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ کودا جائے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں صحابہ نے تکبیر کی صدائیں بلند کی ہے اور اپنے گھوڑے کو دریائے دجلہ میں اتارا تو پانی اگرچہ شباب پہ تھا لیکن میرے اللہ نے ان لوگوں کے پار ہونے کے لیے اسباب بھی مہیا فرما دیا ہے. ارے میرا پروردگار تو اتنا قادر مطلق ہے کہ حضرت موسیٰ عصا مارے تو پانی کو روک دیتا ہے یار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو مسلمانوں کے ذریعے سے پیدا فرمایا. اب آئیے ذرا ماضی کے اوراق دیکھیں مسلمانوں کی تعلیم کیا ہوتی تھی اور ان کے ایجادات کے معاملات کیا ہوتے تھے. ایک ہمارے عالم بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ موجود میں بہت سارے چیزوں کو جن کو کہا جاتا ہے شیخ بو علی سینا. ہمارے لوگ تو نام بھی بھول گئے کہ ہمارے موجد ہے. موجد کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنے والا, بنانے والا. نئی چیز کو جو بنا کر کے پیش کرے اس کو موجد کہا جاتا ہے اور اسی کام کو ایجاد کہا جاتا ہے. شیخ بو علی سینا یہ کون ہے؟ ایک فن ہے جس کو منطق کہا جاتا ہے. منطق ہمارے ہاں بولتے ہیں نا منطق چل رہے ہو, بغیر پڑھے منطق کیسے چل لیں گے بھائی؟ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان سے پوچھو منطق کتنا ہارڈ فن ہوتا ہے. منطق پڑھانے والا بھی کبھی کبھی پریشان ہوتا ہے, پڑھنے والا بھی پریشان ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جس کو ملکہ حاصل ہو جائے منطق میں وہ ایسا پڑھاتا ہے کہ بچے کے دماغ میں بٹھا دیتا ہے. تو یہ ایک فن ہے منطق. تو منطق فن کے اندر 4 امام مانے جاتے ہیں. یہ 4 امام ہے, بولے اس فن کے 4 امام ہیں. ایک امام کا نام ہے ارسطا طالیس. ارسطو کا نام بول لوگوں نے سنا ہے, ارسطا طالیس بولو تو نہیں سمجھ میں آتا ہے, لیکن ارسطو بول دو تو ہر کوئی جان لیتا ہے. تو ارسطا طالیس ان کو پہلا معلم کہا جاتا ہے. دوسرا معلم ابو نصر فارابی, اور تیسرے معلم کی حیثیت جن کو حاصل ہے وہ شیخ بو علی سینا ہے. اور چوتھا معلم مجاہد جنگ آزادی افتخار اہل سنت علامہ فضل خیر آبادی کو کہا جاتا ہے. یہ 4 معلم ہیں منطق کے. تو ان میں 3 نمبر پر جو معلم آتے ہیں ان کو شیخ بو علی سینا کہا جاتا ہے. تو شیخ بو علی سینا یہ کون ہے؟ ایک تو منطق کے امام ہو گئے, معلم ہو گئے, مزید یہ کہ یہ بہت بڑے فقیہ بھی گزرے ہیں. فقیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مفتی سے بھی ہائی فائی ہو. مفتی تو فتوے نقل کر دیتا ہے, فقیہ سمجھدار جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو شیخ بو علی سینا فقیہ بھی ہے, مطلب عالم دین ہے. عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی بھی ہے. مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو فقیہ بھی بنایا, اور فقیہ بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو طبیب اور ڈاکٹر بھی بنایا ہے. یہ دوائیں لقمان حکیم کے بارے میں سنا ہے نا کہ جب گزرتے تھے تب جڑی بوٹیاں بولتی تھی میں اس کام کی. یہی حال ان کا رہا ہے شیخ بو علی سینا کا. انہوں نے جو طبابت اور ڈاکٹری کے تعلق سے جو بھی دوائیں لکھی ہیں, جو بھی نسخے عطا کیے ہیں, ابھی ماضی قریب میں امریکہ نے ان نسخوں کو نئے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے ایجاد کردہ چیزیں ہیں, حالانکہ سارے فارمولے شیخ بو علی سینا کے ہیں. شیخ بو علی سینا انہوں نے تقریباً 450 کتابیں لکھی ہیں. بولو نا یار, کتنی کتابیں؟
450 کتابیں لکھی. ہمارے ہاں تو ایک کتاب بھی نہیں، کتابچہ لکھ دے تو ڈینگے مارنا شروع کر دیتا ہے آدمی کہ ہم نے یہ لکھ ڈالا، ہم نے وہ کر ڈالا. لیکن یہ 450 کتابیں 450 کتابیں جب انہوں نے لکھی، ان میں سے 150 کتابیں فلسفہ کے بارے میں. فلسفہ ہمارے یہاں تو مولوی کے سلیبس میں خالی 2 کتابیں ہم لوگوں نے پڑھی. ایک ہدایت الحکمت کہلاتی ہے، ایک ہدیہ سعیدیہ. ہدیہ سعیدیہ تو اب تو کوئی پڑھ بھی نہیں پاتا اس کو، اور پڑھاتا بھی نہیں کیونکہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا. ایک ہدایت الحکمت، وہ اصول کی کتاب پڑھائی جاتی. انہوں نے پڑھائی نہیں، 150 کتابیں اس پر میں لکھ ڈالی. یار بولو نا یار، فلسفہ لاجیکل باتیں کرتے ہیں. تو 150 کتابیں خالی فلسفہ میں لکھ ڈالی ہیں. اور اس کے بعد 160 کتابیں لکھی ہیں دواؤں کے اوپر. کتنی کتابیں؟ 160. کبھی کبھی مطالعہ اگر آدمی کے اندر ذوق پیدا کرے تو مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے تو کیا بات ہے یار. اور آدمی اپنے علم سے پہچانا جاتا ہے. آدمی کے اندر اگر علم ہوتا ہے تو کمال والا ہوتا ہے. تو 160 کتابیں دواؤں کے اوپر لکھ ڈالی ہیں کہ یہ دوا اس کام کے لیے، دوا اس کام کے لیے، اور خود تجربہ کرتے تھے. 160 کتابیں لکھی. 1973 میں ابن سینا کی طبی قوانین ایک کتاب کر کے جو ہے دوبارہ نیو یارک سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے. بہرحال، اور یہ شیخ ابو علی سینا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے کمال کا اور اچھا غضب و زبردست جو ہے ٹیلنٹ اور جذبہ عطا فرمایا تھا. ان کی عمر ابھی تقریباً 18 سال تھی اور یہ بخارا میں رہتے تھے. اور یہ وہی بخارا ہے جس کو امام بخاری نے اپنے جلووں سے مالا مال فرمایا ہے نا. امام بخاری نے اپنے جلووں سے مالا مال فرمایا. اچھا، اس پہ بھی ایک ضمناً پنچ کرتے چلے. کبھی کبھی بات چلتی ہے کیا امام بخاری کی، تو کچھ لوگ بولتے ہیں ابھی پیدا ہو گیا، بولے امام بخاری کے عقائد یہ، امام بخاری کا عقائد یہ. ہم نے کہا یار امام بخاری کے عقائد کو اگر دیکھنا ہے تو امام بخاری کے دور کے لوگوں کو دیکھو، معلوم ہو جائے گا. بولے کیا مطلب؟ ہم نے کہا ان کا وصال ہوا، قبر میں لٹایا گیا، اللہ نے قبر کی مٹی میں خوشبو پیدا فرمایا، علاقے کے لوگ لے کے جا رہے برکت کے طور پر، اور بارش نہیں ہوتی ہے تو امام بخاری کا وسیلہ لگ رہا ہے، اللہ باران رحمت کا نزول فرما رہا ہے. وہ بخارا، تو بخارا کے ایک سلطان تھے، بادشاہ تھے، ان کا نام تھا نوح بن منصور. شاید سب پہلی بار آ رہا ہے میدان میں، ہے نا. ہمارے یہاں چونکہ ہم لوگ واقعاتی دنیا کے لوگ ہیں. ایک بزرگ جا رہے تھے، ایسا ہو گیا. کون بزرگ جا رہے تھے، کہاں سے جا رہے تھے معلوم نہیں. حالانکہ اگر کرامتیں ہی بیان کرنی ہے تو خالی قرآن میں اٹھا لے ہوئے پہلے بارے کے اندر بہت ساری کرامتوں کی باتیں مل جائیں گی، بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. تو بخارا کے جو بادشاہ تھے ان کا نام تھا نوح بن منصور. اور شیخ ابو علی سینا کی عمر ابھی 18 سال ہے. 18 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو بولے ابھی کھانے اور کھیلنے کی عمر ہے. اگر 18 سال کے بچے کی داڑھی نہ آوے، اگر مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے تو فتوے لگ جائے امامت کے لائق نہیں رہا. ایسے بھی حالات چلتے ہیں. حالانکہ محمد بن قاسم جب انڈیا آئے، ہندوستان تشریف لائے، تو اس وقت عمر کتنی 16 سال ہے. لشکر کی قیادت بھی کر رہے ہیں، مصلی پہ امامت بھی کر رہے ہیں. 16 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں لشکر کی قیادت اور مصلی کی امامت کی معمولی بات نہیں ہے. ہمارے اندر 25-30 سال کا آدمی ہو جائے، کھڑا ہو تو بھی پاؤں کانپتا ہے. اور قیادت کی تو بات کرو ہی مت، پکارا جائے گا قائد، لیکن کام قیادت والا نہیں کرنے کا بس. تو بخارا کے جو سلطان تھے نوح بن منصور، نوح بن منصور کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اطراف کے جتنے اطباء ڈاکٹر تھے سب کو بلایا گیا. سب نے اپنے اپنے اعتبار سے علاج کیا، لیکن کسی کے ذریعے سے ان کو شفا نہیں ملا. تو بادشاہ پریشان، ان کو آرام ہی نہیں ہو رہا ہے. تو سارے رعایا میں پھیل گئی بات کہ نوح بن منصور کو ایسی بیماری ہو گئی کہ ان کو سکون نہیں مل رہا ہے. انہوں نے بہت سارے اطباء کو دکھا دیا ہے، کسی نے اب بیماری کی تشخیص نہیں کی اور نہ ہی اس کے علاج کے کوئی اہتمام کیا. چنانچہ شیخ ابو علی سینا کو ملا. جب شیخ ابو علی سینا کو یہ خبر لگی تو ان کو لے جایا گیا.
جب گئے تو جانے کے بعد پہلے تو بادشاہ نے دیکھا تو کہا یہ نوجوان یہ بچہ کیا علاج کرے گا، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو شیخ ابو علی سینا کے ہاتھ میں دے دیا. انہوں نے نبض دیکھا اور دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر مسکرائے اور نکل کے گئے اور اس کے بعد ایک دوا لے کر کے آئے اور کہا بادشاہ پی لیجئے. بادشاہ نے کہا آرام ہو جائے گا، کہا بسم اللہ کر کے پیجئے تو صحیح. بادشاہ نے پیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دوا کے صدقے بادشاہ کو شفا عطا فرما دیا. اور جب بادشاہ کو آرام ہو گیا تو بادشاہ اتنا خوش آپ بادشاہ نے پوچھا بیٹا مانگو جو تم کو مانگنا ہے. ہم لوگ ہوتے تو نہ جانے کیا کیا مانگ لیتے، یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو. لیکن شیخ ابو علی سینا نے کہا اپنے علاقے میں کوئی بڑی لائبریری نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک لائبریری بنا دی جائے اور لائبریری میں کتابیں رکھ دی جائے اور مجھ جیسے فقیر کو مطالعہ کرنے کی اجازت دے دی جائے. چنانچہ شیخ ابو علی سینا کے لیے لائبریری بنائی گئی، کتابیں لائی گئی اور وہ مطالعہ کرنے لگے. معلوم ہے جب انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے ایک آلہ بنایا اور اس آلہ کا مقصد یہ تھا کہ ایک عقیدہ جو چل رہا تھا اس کو رد بھی کیا جائے اور اس آلے کو بنانے کا مقصد دوسرا اور بھی تھا کہ اس بیماری کو ناپا جائے. وہ کون سا آلہ ہے معلوم؟ پہلے جو عقیدہ چل رہا تھا اس کا رد کیا ہے؟ کیا عقیدہ چل رہا تھا؟ تو ایک فرقہ گزرا ہے اس کا نام ہے معتزلہ. کیا نام ہے؟ معتزلہ. لوگ جلدی سننے میں نہیں آتا سر. ایک فرقہ گزرا اس کا نام ہے معتزلہ. معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ روز محشر اعمال تولے نہیں جائیں گے. بولو معاذ اللہ. وہ لوگ دلیل کیا پیش کرتے تھے؟ بولے ہم نے آج تک نماز کو نہیں دیکھا، نمازی کو دیکھا ہے. روزے دار کو دیکھا ہے، روزے کو نہیں دیکھا ہے. نیکی کو نہیں دیکھا ہے، نیکوکار کو دیکھا ہے. مطلب نیکیاں برائیاں یہ کسی محل کے محتاج ہیں، کسی میں ہونا چاہیے ان کو، یہ الگ سے نہیں آتی تو اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ ان لوگوں نے انکار کر دیا. تو شیخ ابو علی سینا نے انسان کے بدن میں ایک بیماری لاحق ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بخار. بخار جو ہے یہ بھی کبھی آج تک کسی آدمی نے چلتا پھرتا بخار نہیں دیکھا ہے، اور جس نے بیماری کو سامنے دیکھ کر کے روانہ کر دیا اسے عام نہیں، اسے مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیماری نے آ کے اجازت مانگی میں مدینے میں آ جاؤں کیا؟ آقا نے فرمایا چلی جا مقام جحفہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے نکال کے مقام جحفہ کی طرف روانہ فرما دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. لیکن بخار ناپنے کا آلہ تو انہوں نے شیخ ابو علی سینا نے تھرمامیٹر کو ایجاد کیا. بولو نا یار. کون ہے؟ عالم ہے، مفتی ہے، فقیہ ہے، طبیب ہے، فلسفی ہے، منطقی ہے اور نہ جانے شاعر ہیں اور نہ جانے اللہ نے کون کون سی خوبیاں ان کے اندر عطا کی ہے. لیکن انہوں نے تھرمامیٹر کو بنایا تو مقصد دو تھا، ایک تو معتزلہ کا رد کر دیا جائے اور دوسرے امت محمدیہ کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے. لیکن ہمارا بچہ بھی پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. 12ویں بس 12ویں ہو گیا، ابا کا کاروبار ہے، ابا کا کاروبار سنبھالنا. بولے ابا کیا کاروبار؟ 24 لوگ ہے اس کو سنبھالنا ہے. بس وہیں تک محدود ہو کر کے ہم لوگ رہ گئے اور پڑھائی بھی پوری کر لی تو دوبارہ لائبریری میں جانے کا موقع بھی نہیں. لائبریری کم سے کم آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ اگر روز مطالعہ کیا جائے تو آدمی کے اندر جذبہ آتا ہے مطالعہ کرنے کی وجہ سے. معلوم ہے منطق میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے کیا؟ معلومات کو جمع کرو، ان کے ذریعے سے مجہولات کو حاصل کرو. معلومات یعنی جو آپ کی معلومات ان کو اکٹھا کرو اور ترتیب دو صحیح سے. جب ان کو صحیح سے ترتیب دیں گے تو وہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی جن کو ہم نے آج تک جانا بھی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آدمی اگر ترتیب دینا شروع کر دے تو آدمی ریت کو جانتا ہے، آدمی سیمنٹ کو جانتا ہے، آدمی جو ہے مورم کو جانتا ہے، آدمی کھلی کو جانتا ہے، آدمی جو ہے اسٹیل کو جانتا ہے. اگر ان چیزوں کو تمام معلومات کو ترتیب دینا شروع کر دے تو اس نے پہلے لگایا اسٹیل کو، اسٹیل کے ساتھ پھر تیار کیا کھڑی ریت اور اس کے ساتھ ساتھ سیمنٹ کا لیپ تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد جب چھڑ سے اس کو ملا دیا اور تھوڑی دیر کے سنبھال کر کے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک پلر اور کھمبے کو پیدا فرما دیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے معلومات کو جمع کر کے ترتیب دینا جس کے ذریعے سے مجہولات حاصل کیے جائیں. تو شیخ ابو علی سینا نے وہی کیا تھا. معلوم ہے شیخ ابو علی سینا ہے تو ہواؤں کو بھی ناپتے تھے کہ ہوائیں کیا کر سکتی ہیں.
یہ کیا کیا نہیں کرتے تھے. ان کا کام کیا ہوتا تھا معلوم؟ ان کو لوگ اگر پریشان کرتے ہیں شیخ ابو علی بہت پڑھتے ہو، ابن سینا بہت مطالعہ کرتے ہو، تو معلوم ہے سب چھوڑ چھاڑ کے چھت کے اوپر وہی جا کر کے پڑھ رہے ہیں، چلا چلا کے پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ کے بازو میں نہیں پڑھ رہا میں. اور بہت سارے ان کے معاملات ہیں. شیخ ابو علی سینا جنہوں نے تقریباً 450 کتابیں لکھی ہے اور لوگوں کی آسانی کے لیے تھرمامیٹر کو پیدا فرمایا ہے، ایجاد کیا ہے. اب تھرمامیٹر ہاتھ ڈاکٹر سے پوچھئے، آلہ لگاتے ضرور، منہ میں لگاتے نا آلہ، منہ میں لگائیں گے، کبھی بغل میں لگائیں گے اور نکال کے دیکھیں گے کیا ہے 3 ڈگری بخار ہے. کہا اس کا بنانے والا کون ہے؟ کہا ایک عالم دین رہا ہے، ایک فقیر رہا ہے، ایک طبیب رہا ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ شیخ ابو علی سینا. ایسے ہی اور آگے بڑھیے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی سیرت تو ہر کوئی بائیسی کے موقع میں بیان کرتا ہے، سنتا ہے. معلوم ہے حضرت امام جعفر صادق کے پاس بہت سارے لوگوں نے پڑھائی کی ہے. ان پڑھائی کرنے والے میں خود میرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے. امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لولا السندان لہلک النعمان. اگر 2 سال میں حضرت امام جعفر صادق کے پاس نہیں پڑھا ہوتا تو نعمان بن حنیفہ ہلاک اور برباد ہو گیا ہوتا. نعمان ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا ہوتا. یعنی پوری زندگی کے مطالعے کو ایک طرف رکھ دیا. حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ جو 2 سال رہے، ان 2 سالوں کو کہا کہ پوری زندگی میں انہی کا اثر نظر آتا ہے، پوری زندگی میں 2 سال کا نظر آتا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اور شخص پڑھنے کے لیے آئے. کوفہ کی سرزمین میں رہنے والے قبیلہ بنو عز سے ان کا تعلق تھا. نام تھا جابر بن حیان بن عبداللہ. جابر بن حیان بن عبداللہ. یہ آتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھنے آئے. کیا؟ دین کی تعلیم حاصل کی. ان کو معلوم کیا کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان بن عبداللہ کو بابائے کیمیا، بابائے کیمیا. اور جو جس میدان میں ہوتا ہے اس میں زیادہ ماہر ہو تو وہ آدمی اس میدان کا بابا کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں کرکٹ، جن کو جو زیادہ ماہر ہو گیا بولے بابائے کرکٹ ہے آدمی. تعمیر کے معاملے میں بڑا آگے ہو گیا، بابائے تعمیر ہے یہ آدمی. یعنی جو جس میدان میں رہتا ہے اگر اس میدان کا ماہر ہو جائے تو اسے اس میدان کا بابا کہا جاتا ہے. تو جابر بن حیان بن عبداللہ کوفی ازدی، ان کو بابائے کیمیا کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ کیمیا کی دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت عطا فرمایا ہے. اب کیمیا کیا ہے یہ بھی سمجھانا پڑے گا. یہ بھی ایک فن ہے بھائی، یہ بھی ایک فن ہے. ہم لوگ تو خالی اتنا سمجھتے ہیں کہ پڑھائی میں کیا ہے، بولے حفظ ہے، پڑھنا شروع کر دو قرآن یاد ہو جائے گا. اب قرآن بھی پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، تجوید ہے کہ نہیں وہ الگ مسئلہ آتا ہے. تو ایسے ہی ایک فن کیمیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو علم بھی محدود ہوتا جا رہا ہے. ہمارے بچے مولانا بن گئے، کافی ہے، سند مل گئی، دستار ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ. تو انہوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھائی کی. معلوم ہے ہارون رشید، ان کے بارے میں کون نہیں جانتا بھائی، بڑا نام چلتا ہے. ان کی اہلیہ محترمہ دنیا ہی میں جنت کو خرید رہی ہے. بہت سلو بولے یار. ہاں، اہلیہ محترمہ دنیا ہی میں جنت کو خرید رہی ہے. واقعتاً وہ خاتون ویسی رہی ہیں، وہ خاتون ویسی ہی تھی. تو ہارون رشید کے ایک وزیر تھے جن کا نام تھا یحییٰ برمکی. ان کی ایک بہت چہیتی بیوی رہی. مطلب آدمی کی کئی بیویاں ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک چہیتی ہو، اور اپنے انڈیا میں تو ایک ہی ہے، 1 پیس. وہ چہیتی مانو چاہے جو مانو، ماننا تو ہے آپ کو، کیونکہ اہلیہ محترمہ ہے. 4 آدمی کے سامنے مسجد میں جا کے قبول کر کے لے کے آئے. تو اب اس زمانے عرب میں کیا ہے، دستور تھا 4، اور ایک شادی اگر کوئی کر لیتا عرب میں تو اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا. واللہ حالا مسکین، یہ بہت غریب آدمی ہے بیچارہ، انڈیا میں سبھی غریب ہے، مذاق اڑایا جاتا تھا. بہرحال تو یحییٰ برمکی جو تھا یہ ہارون رشید کے وزیر رہے. ان کی ایک چہیتی بیوی ان کی وہ بیمار ہو گئی. اب وزیر آدمی، اس نے بڑی کوششیں کی، لوگوں کو بلایا، دکھایا، بادشاہ کی طرف سے حکم دیا گیا. بڑے بڑے اطباء اس زمانے میں جو بادشاہ کے طبیب ہوتے تھے بہت اسپیشل ہوا کرتے تھے. وہ معمولی طبیب اور حکیم نہیں ہوتے تھے. آج کے دور میں تو حکیم صاحب اپنے مالیگاؤں میں تو پاؤں میں لڑتے ہیں.
اپنے یہاں جس چیز کا دور چل جائے نقل کرنے میں ہم لوگ ایکسپرٹ ہیں. شاعر ہر گلی میں ملیں گے, تنظیم ہر جگہ ملیں گی, ایسے ہی حکیم صاحب ہر میدان میں ملیں گے, انجینئر ہر جگہ مل رہے ہیں. مطلب ہم لوگ کچھ نیا نہیں کرنا چاہتے, ہمیشہ کاپی پیسٹ. کچھ نئی دنیا میں قدم رکھ کر کے نئی تاریخ رقم کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے شہر میں ایک سے ہنر والوں کو پیدا فرمایا ہے. حقیقت ہے یہ. تو اگر دھیان دیں گے تو بہت آگے جا سکتے ہیں. تو بہت بیمار ہوئے, بادشاہ نے خوب علاج کروایا, وزیر کی طرف سے حکم ملا, خوب علاج کروایا. ابھی کوفہ میں خبر پہنچی جابر بن حیان بن عبداللہ کوفی ازدی کو, جو حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہے, عالم ہے, عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم اور طبیب بھی ہے. ان کو خبر لگی, یہ پہنچے بادشاہ کے دربار میں, ہارون رشید کے دربار میں کہا کہ میں یحییٰ برامکی کی بیوی کا علاج کرنا چاہتا ہوں. تو اگر کوئی آدمی خود سے ہمارے یہاں کرنا اگر چاہے کوئی کام, تو لوگ اس کا پہلے مذاق ہی اڑاتے ہیں, اور جو بھاؤ کھا کے آتا ہے تو اس کا بھاؤ تو آسمان میں رہتا, نیچے آ ہی نہیں پاتا ہے. تو ہم لوگ بھاؤ والے کو بہت بھاؤ دیتے ہیں, اور جو بیچارہ فری میں رہتا اس کو بھاؤ نہیں دیتے. تو یہ خود سے گیا تو کوئی اہمیت نہیں, یہ خود سے پہنچا تو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن بادشاہ کا حکم ہوا کہ خود سے آئے ہیں اور نسبت بڑی بتا رہے ہیں, لہٰذا ان کو علاج کرنے کا موقع دیا جائے. بادشاہ نے جب حکم دیا کہ علاج کرنے کا موقع دیا جائے, تو علاج کرنے کے لیے جب یحییٰ برامکی کی اہلیہ کے نفس کو خالی پکڑا اور دیکھا, اور دیکھنے کے بعد وہی انداز, جو ماہر حکیم ہوتے ہیں نا تو ان کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے. وہ دیکھا, مسکرائے, بس کچھ کوٹا پیٹا اور اس کے بعد پوڑی میں لپیٹ کر کے دے دیا, فرمایا صبح شام کھا لینا, آرام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے 3 دنوں کے اندر اس خاتون کو شفا عطا فرما دیا. بہت سلو بولے یار. 3 دن کے اندر خاتون کو شفا عطا فرما دیا. جابر بن حیان بن عبداللہ کا چرچا چاروں طرف, کیونکہ بادشاہ کے دربار میں علاج کیا جا کر کے. تو اتنے مشہور طبیب رہے اور عالم رہے. اب انہوں نے ایجاد کیا کیا معلوم ہے؟ آج ہم لوگ لائٹ چلی جائے انورٹر کا مزہ لے رہے ہیں, گاڑیاں سیلف اسٹارٹ ہو رہی ہیں, بہت سارے معاملات آسان ہو گئے. بولے کس کی وجہ سے ہوئے؟ بولے بیٹری کی وجہ سے. بولے بیٹری میں پاور کس کا ہے؟ کہا تیزاب کا. کہا تیزاب ایجاد کرنے والا, بنانے والا کون رہا؟ امریکہ نے بنایا, یورپ نے بنایا, کس نے بنایا؟ کہا یہ وہی شخص ہے جو حضرت امام جعفر صادق کی کلاس میں حاضر رہا, ان کا شاگرد رہا, اور جس نے ہارون رشید کے دور میں اپنی طبابت کا لوہا بنوایا, اسے جابر بن حیان بن عبداللہ کہا جاتا ہے. انہوں نے جو احتساب کو پیدا کیا. اب ذرا سوچئے, سب مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اگر ایجادات کی دنیا میں قدم رکھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ جو بولتے ہیں نا پنچر پتر, یہ دھوتی پتر کو معلوم ہو جائے گا. ہم پنچر بنانا بھی جانتے ہیں, اور جس گاڑی کا پنچر بناتے ہیں اس گاڑی کو ایجاد کرنا بھی جانتے ہیں. ان گاڑیوں کو بنانے والے بھی ہم ہیں, اگر یہ ہم لوگ آگے بڑھنا شروع کر دیں تو. لیکن ہمارے دماغ میں 10ویں 12ویں کب ہٹے گی ہمارے یہ نہیں سمجھ میں آتا. آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, آگے پڑھائی کرنے کی ضرورت ہے. پڑھائی کی کوئی عمر تھوڑے نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں فرما دیا کہ بس ہو گیا پڑھائی ختم. آقا کیا فرما رہے؟ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک. بولو نا یار, کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ابھی اسے اور آگے بڑھے. یہ جہاز وغیرہ بنانے کے لیے کتنے تجربات ہوئے معلوم ہے؟ جہاز ایسے ہی نہیں آ گیا. دنیا نے کہا امریکہ کے 2 آدمیوں نے بنایا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, دنیا نے کہا, لیکن اصول کس کے ہیں؟ کمال اس کا نہیں ہوتا جو کسی کے اشارے پہ کام کر رہا ہے. انجینئر نے پورا نقشہ بنا دیا, اور نقشہ بنا کے پورے اصول و ضوابط دے دیے. اب ایک آدمی آیا, اس کو ترتیب دے دیا, تو بولے ترتیب دینے والا بنانے والا. بھی نہ, تھیوری اور نظریات دینے والا یہ بنانے والا ہوتا ہے. پہلے تو جہاز کا نظریہ پیش کس نے کیا ہے؟ اب یہیں پر روک کر کے بات کریں گے. وہاں بحری بیڑے پہ ایک بات اور رہ گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے پانی والا جہاز بنایا ہے نا. بہت سیلو بولے یار. پہلی بار کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ قوم کو سمجھا رہا ہے, اے میری قوم سورج جاؤ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, معبودان باطلہ کی پوجا نہیں کرنے کا. لیکن مذاق اڑا لے, تم تو ایسا کرو کہ تمہاری حکومت ہمارے درمیان آ جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا نہیں سنیں گے, اللہ کا حکم آیا, نو کھیتی کرو. حضرت نوح علیہ السلام نے جتائی کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا درخت لگاؤ. ساگوان کے درخت لگائے, ساکھوں کے.
درخت لگائے گئے، درخت لگانے کے بعد جب بڑے بڑے ہو گئے میرا اللہ نے فرمایا نو کاٹو، حضرت نوح علیہ السلام نے کٹائی کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نو تختے کی تیاری کرو۔ معلوم ہے جو بھی آتا نوح علیہ السلام کے پاس دیکھتا جب جتائی کر رہے نو ابھی تک تو تم نبی تھے، اب کسان ہو گئے کیا؟ کٹائی کر رہے نو اب کیا ہوگا، ٹھیکیدار ہو گئے کیا؟ پٹلے تیار کرے نو ابھی تک تو تم نبی کہتے تھے اب بڑا ہی ہو گئے ہو کیا؟ اس طریقے سے مذاق اڑاتے، لیکن دنیا کو یہ نہیں معلوم تم نے مذاق اڑایا اور میرے اللہ نے ان کے ذریعے سے جہاز کو بنوا دیا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے کوئی بڑا کام لیتا ہے، جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیونکہ جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے تو وہ بہت بڑا سوچتا ہے، اور بڑی سوچ کی بات چھوٹے دماغ میں نہیں آتی، بڑی سوچ کی بات چھوٹے دماغ میں نہیں آتی، تو جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے بڑا کام لیتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح میری نگرانی میں اور میرے اشارے سے کشتی بنانا شروع کر دو۔ بولو یار، کوئی ماڈل نہیں ہے سامنے، کوئی سیمپل نہیں ہے سامنے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری نگرانی میں بناؤ۔ تو بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ نے بنایا، لیکن پانی والا جہاز الحمدللہ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا ہے۔ یار بہت سلو ہے یار۔ ہاں اب آگے بڑھو، اب یہ ہوائی جہاز، پہلے قرآن کیا کہتا ہے اس پہ تو چلیں۔ ہمارا قرآن ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔ ہم لوگ تو خالی قرآن کو اتنا جانتے ہیں کہ گھر کی اوپننگ ہو تو قرآن خوانی کرانا ہے، برکت ہوتی ہے ایک۔ دوسری چیز ابا کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی کراؤ، قبر کا عذاب کم ہوتا ہے بس۔ ارے بھائی جو سوچو برکت کا باعث ہو اور جو قبر کے عذاب کو کم کرا دے کتاب، وہ معمولی کتاب نہیں ہے، اس کتاب میں اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ تو اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا میں اڑنے کا نظریہ عطا فرمایا ہے۔ بولو یار، اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا میں کیسے پرواز کیا جائے، کیسے اڑا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظریہ عطا فرمایا۔ آئیے پہلے اس نظریے کو دیکھیں اور پھر ایک اسلامی اسکالر آیا میدان میں اور اس نے اس نظریے اور تھیوری پہ کیسے کام کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرما رہا ہے سورہ ملک کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نہیں دیکھا؟ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ پر پھیلا کے اڑ رہے ہیں، کبھی پر سمیٹ کے اڑ رہے ہیں؟ مطلب پرندے دو طریقے سے اڑتے ہیں، کبھی پروں کو پھیلا دیتے ہیں، کبھی پروں کو سمیٹ لیتے ہیں اور اڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہواؤں کے درمیان کوئی چیز رکتی نہیں ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، ہواؤں کے درمیان جو انہیں روک رہا ہے، جو انہیں پرواز کرنے کی طاقت دے رہا ہے، وہ طاقت دینے والا وہ ہے جسے رحمان کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کے درمیان ان کو روک دیا ہے۔ لیکن ایک تھیوری اللہ نے عطا فرمائی، کس سے اڑ رہے ہیں؟ وہ پروں سے اڑ رہے ہیں، کبھی پروں کو پھیلا کے اڑ رہے ہیں، کبھی پروں کو سمیٹ کے اڑ رہے ہیں۔ ایک تھیوری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمانی فضاؤں میں مسخر ہو کر اللہ کے فرمان کے مطابق اڑ رہے ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی صرف ان کو روکتا ہے۔ اس کے اندر ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ نے ان میں نشانیاں عطا فرما دی ہے۔ بولو نا یار، اب اس میں کیا نشانی ہے؟ پر کے اندر کیا نشانی ہے؟ تو جو آدمی ایمان والا اس پہ غور کرتا ہے، گہرائی سے سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تھیوری عطا فرما دی قرآن کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اور غور کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ہواؤں کو دے دیا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سلیمان کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ ایک تخت تھا آپ کا، تخت کے اوپر چادر بچھائی جاتی، اب آپ بیٹھ جاتے، تخت کو اشارہ کرتے، ہوا لے کے اڑنے لگتی۔ بہت سلو ہے یار، اور قرآن میں ذکر ہو رہا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک 1 مہینے کا سفر طے کرتے تھے،
جو سفر 1 مہینے میں ہوگا وہ تو سلیمان علیہ السلام 1 دن میں طے کر رہے. بولو یار. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے ہم نے تابع ہوا کو کر دیا ہے. ہوا ان کے تخت کو لے کر اڑتی ہے 1 مہینہ اور صبح میں 1 مہینہ شام, مطلب ایسے چلے کہ صبح چلے تو شام تک 1 مہینے کی مسافت اور شام کو چلے تو صبح تک 1 مہینے کی مسافت کو طے کر لیتی ہے. یا تو سلیمان علیہ السلام کا معاملہ ہوا. تو اب بتانا مقصد کیا ہے, پروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم عطا فرمایا. معلوم ہے آج بھی, اور جنہوں نے سب سے پہلے ان آیات پہ غور کر کے لوگوں کے سامنے ہوا کے درمیان اڑنے کا اعلان کیا تھا, معلوم ہے وہ مسلم موجد انہیں عباس بن فرناس کہا جاتا ہے. عباس بن فرناس کہاں پیدا ہوئے؟ اندلس میں. یہ بھائی اندلس ہے جس کو اسپین کہا جاتا ہے. جیسے اسپین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی اتنے 100 سالہ حکومت رہی اور عیسائیوں نے اس کے بعد تہہ تیغ کر دیا, وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایجاد کاروں کو بھی پیدا فرمایا ہے. معلوم ہے سب سے پہلے یہ اپنے علاقے میں جب آئے تو ان کے علاقے میں پہلے ایک معاملہ, ایک غیر نے, عیسائی نے اعلان کیا کہ میں ہواؤں میں اڑ سکتا ہوں. اس نے اعلان کیا میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں. جب اعلان کیا تو لوگوں کے سامنے نئی بات لگی, یار نیا کام کرنے والا ہے. اب تک تو زمین پہ آدمی چلتا تھا, یہ پہلا آدمی جو بول رہا ہے میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں. تو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. جب دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے اس نے چھلانگ لگایا سیدھا زمین پہ, اس کو چوٹ لگی. عباس بن فرناس نے غور کر لیا کہ میں اب اس پہ عمل کروں گا. محنت کرنے لگے. معلوم ہے 1 سال 2 سال نہیں, ہمارے ہم نے کہا نا, ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس 2 مہینہ 3 مہینے میں رزلٹ میدان میں آ جانا چاہیے. 23 سال مسلسل عباس بن فرناس تجربہ کرتے رہے اور تجربہ کرتے رہے. بیچ بیچ میں اعلان کرتے تھے لوگوں سنو میں ہواؤں میں, اللہ نے مجھے طاقت دی ہے, میں ہواؤں میں اڑ سکتا ہوں. بولو نا یار. کتنے سال؟ 23 سال تجربہ کیے. 23 سال تجربہ کرنے کے بعد جب ایک بیچ میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں ہوا میں اڑوں گا, تو انہوں نے بادشاہ جو تھا, تو اس بادشاہ کا جو محل تھا, محل سے لگ کر کے ایک پہاڑ تھا, تو انہوں نے اعلان کر دیا اسی پہاڑی سے میں اڑائی پرواز بھروں گا, میں اڑان بھروں گا. تو لوگ جو ہے نا پہلے تو مذاق اڑائے, بولے اسی کی طرح ہوگا جیسے وہ بولا تھا گرا ٹوٹا, بولے ویسے ہی ان کا بھی ہونے والا ہے. لیکن اس نے اپنے اعتبار سے کام کیا. آج بھی ان کا مجسمہ پروں کے ساتھ موجود ہے. یہ خراج عقیدت ان کا پیش کیا گیا. تو انہوں نے جب وہ اعلان کیا تو لوگوں نے جو ہے مذاق اڑایا, لیکن کچھ سنجیدہ طبقہ تھا, انہوں نے سنجیدگی سے لیا اور دیکھنے کے لیے تشریف لائے. بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے. تو یہ آئے اور آنے کے بعد یہ چڑھ گئے پہاڑ پہ اور انہوں نے اپنے بازوؤں میں پر جیسا ریشمی کپڑے کا کپڑا باندھا, اور باندھنے کے بعد کہا اے لوگوں دیکھو اب میں اڑنے کے لیے تیار ہوں, اور وہاں سے چھلانگ لگا دی. واقعتاً پروں کے سہارے کچھ سیکنڈ یہ ہوا میں اڑتے رہے. زمین پر جب اترنے لگے, لینڈنگ ہونے لگی, تو ان کے کمر میں چوٹ لگی جس کی وجہ سے پوری زندگی ان کو تکلیف اٹھانی پڑی. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا, اے لوگوں سنو میں نے خالی پروں پہ غور کیا, اس لیے ہوا میں رکنے کی سہولت اللہ نے عطا فرمائی ہے, لیکن میں نے پرندے کے دم پہ غور نہیں کیا. اگر میں پرندے کے دم پہ غور کر لیتا تو میرے کمر میں جو چوٹ آئی ہے اترنے کے درمیان وہ چوٹ نہیں آتی, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو پر دیا اڑنے کے لیے, اور پرندوں کو جو دم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ زمین پر اترنے کے لیے. اس کے سہارے سے پرندہ اڑتا ہے, اس کو چوٹ نہیں لگتی ہے, اور دم کے سہارے سے اترتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے چوٹ سے محفوظ عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتا ہے, حفاظت عطا فرما دیتا ہے. کہا میں نے اس دم پہ غور نہیں کیا, اگر دم پہ غور کر لیتا تو اترنے کے ٹائم میرے کمر میں تکلیف نہیں آتی. بولو نا یار. اب یہ ایک مسلم حکیم ہے, موجد ہیں. اس کے علاوہ معلوم ہے ان کے بارے میں ہے کہ یہ عالم دین بھی ہے. بولو نا یار. اسی لیے پہلے جب کوئی عالم ہوتا تھا تو عالم حکیم بھی ہوتا تھا, عالم ہوتا تھا طبیب بھی ہوتا تھا, عالم ہوتا تھا انجینئر بھی ہوتا تھا, عالم ہوتا تھا ڈاکٹر بھی ہوتا تھا. اسی لیے پہلے مدرسے کو دارالعلوم کہا جاتا تھا. دارالعلوم کا مطلب کیا؟ ایک علم نہیں پڑھایا جاتا, علوم, بہت سارے علوم جہاں پڑھائے جاتے ہیں اسے دارالعلوم کہا جاتا ہے. بولو.
اب ہمارے یہاں تو بھائی صاحب ایک علم بھی نہیں رہتا، جامعہ دارالعلوم چہل رہا ہے، یعنی یہ علم کا مذاق ہو رہا ہے، علم کا مذاق۔ بہرحال تو انہوں نے جو ہے 23 سال محنت کی۔ بادشاہ نے جب ان کے کچھ سیکنڈ میں معاملہ دیکھا تو بادشاہ نے جو ہے خود ان کے لیے کافی اسباب مہیا کیے۔ بادشاہ نے سپورٹ کیا، عبد الرحمن جن کا نام تھا خلیفہ، انہوں نے سپورٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے 23 سال مسلسل تجربے کیے تو انہوں نے دم کے تعلق سے لکھا، جو تھیوری انہوں نے پیش کی تھی اسی تھیوری پر عمل کر کے امریکہ کے 2 بھائی ان لوگوں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے جہاز کو ہمارے سامنے پیش فرما دیا ہے۔ تو تھیوری کس کی ہے؟ قرآن کی ہے۔ نظریہ کس کا ہے؟ قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے پرندوں کے اندر انسان کے لیے نشانیاں ہیں، وہ کیسے اڑ رہے ہیں دیکھو ان کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائی ہے۔ اور آگے بڑھیے، پانی کتنا ہوگا دریا میں؟ آج کے دور میں تو دریا میں پانی بھی نہیں رہتا ہے، لوگ نہانے جاتے ہیں تو ڈپلیکیٹ پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے، دریا میں پانی ہی نہیں ہے۔ ایسے حالات بن رہے ہیں، نہ دریا میں پانی ہے، نہ تالابوں میں پانی ہے، نہ ادھر پانی ہے نہ ادھر پانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کے رکنے کا کوئی نظم ہی نہیں کیا گیا ہے۔ تو بہرحال پانی بہرحال نعمت ہے۔ تو پانی ناپنے کا آلہ کہ کیسے پانی کو ناپا جائے، کیسے پتہ لگایا جائے کہ دریا میں کتنا پانی پایا جاتا ہے۔ تو یہ کام کرنے والا ایک مصر کا شیخ ہے، بولو نا یار، یعنی مصر کے ایک عالم ہے جنہوں نے دریا کا پانی ناپنے کے لیے انہوں نے جو ہے کام کیا۔ اور مصر کے کیا یہ رہنے والے تھے ترکی کے، ترکی میں ایک جگہ ہے فرغانہ، فرغانہ کے جو رہنے والے ہوتے ہیں ان کو فرغانی کہا جاتا ہے، فرغانی۔ تو ان کا نام تھا ابو عباس احمد فرغانی۔ تو یہ سیاحت کر رہے تھے، سیاحت کے دوران ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یار کوئی ایسا آلہ بنایا جائے جس کے ذریعے سے پتہ لگایا جائے تالاب میں کتنا پانی ہے، دریا میں کتنا پانی ہے۔ تو انہوں نے ایک آلہ ایجاد کیا اور اس آلے کے ذریعے سے سب سے پہلے دریائے نیل کے پانی کو ناپا گیا۔ جب دریائے نیل کو پانی کو ناپا گیا تو جو مصر کے علماء تھے ان لوگوں نے مشورہ دیا اس آلے کا نام دریائے نیل کے نام پر رکھا جائے، اس لیے اس آلے کا نام رکھا گیا تھا نیلو میٹر، تاکہ دریائے نیل کی نسبت بھی رہے اور ان کے ایجاد کے بنسبت میٹر بھی ہو جائے، تو اس کو نیلو میٹر کہا جاتا تھا۔ اس کا ایجاد کرنے والا بھی کوئی غیر نہیں ہے، اللہ نے ایک عالم دین کا انتخاب فرمایا ہے نا، عالم دین کا انتخاب فرمایا۔ تو یہ ایجادات پہ اگر مسلمان غور کرنا شروع کر دے آج کے دور میں، ارے ماضی میں بنام مسلمی سے ہی، بنام مسلمی سے ہی چاہے جو نظریات رہے ہوں، لیکن نام مسلمانوں والا لکھا جاتا تھا۔ لیکن آئرن مین لوگوں نے کہا نا، میزائل مین لوگوں نے کہا نا، کیوں کہا؟ کیونکہ ایجاد کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ تو جو احسان کیا انہوں نے، ہر کوئی احسان کو ماننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ارے یار یہ توپ بنانے والا بھی کوئی اور نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے حصے میں رکھا، اور اس کا انتخاب بھی ایک ولی کے ذریعے سے ہوا جنہیں شیر میسور کہا جاتا ہے۔ لو یار کہ کیا بتایا جائے یار، بہت ساری چیزیں ایسی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے کھاتے میں ڈالا ہے، مسلمانوں کے حصے میں ڈالا ہے، بشرطے کہ مسلمان غور کرنا شروع کر دے۔ یہ آپریشن، ہاتھ دیکھو ویڈیو آ رہی، بولے فلاں جگہ کی ویڈیو ہے، مسلمان کا علاج نہیں کریں گے، مسلمان کا علاج نہیں کریں گے، یہاں دوا خانے سے نکال کے لے گئے، راستے میں انتقال ہو گیا۔ اے بھائی ٹھیک ہے دوائیں سب کچھ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ تو پہلے یہی ہے کہ شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بس۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹری وغیرہ پڑھے لیکن بچے ہمارے یہاں بس وہی پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ ارے تھوڑا اسپیشل بھی پڑھائی ہونی چاہیے یار، اللہ نے پیسے سے نوازا ہے، ابا مال لگا سکتے ہیں تو پڑھ کے آئے۔ اور کچھ امدادی کام بھی ہونا چاہیے، خالی رفائی وہ کمانے والا کام ہے، رفائی کام بھی ہو، امدادی کام بھی ہو یار۔ اس کے لیے ایک یونین تیار کیا جائے، ڈاکٹروں کی یونین جو باقاعدہ فی سبیل اللہ کام کرے اس سلسلے میں، تاکہ مسلمانوں کا فائدہ ہو، جذبہ ملے لوگوں کو کہ یار وہاں پہ ایک یونین چل رہی ہے ڈاکٹروں کی، اور وہ یونین جو بچہ پڑھنے میں تیز ہوتا ہے، غریب گھر کا ہو یا امیر گھر کا، وہ یونین اس بچے کو پڑھواتے، اسپیشل کورس کروا کے پڑھا کر کے اپنے شہر میں لاتے ہیں، اور اس طریقے سے مسلمان ترقی کر رہا ہے۔ ایک یونین ہو جانی چاہیے، ہمارے یہاں تو کوئی چیز میں یونین ہے ہی نہیں۔ بہرحال
تو سب سے پہلے آج آپریشن کوئی بھی ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، یہ ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، معلوم ہے یہ آپریشن کے جو سامان دینے والا ہے، قینچی، دھاگا دیکھنا ٹانکے لگتے ہیں خود سے، تو وہ دھاگا بولے خود بخود گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کھولنا نہیں پڑتا۔ بولے یہ دھاگا بنانے والا کون؟ ہم نے کہا مصر میں پڑھنے والا ایک شیخ ہے جس نے وہاں پڑھائی کی، اور پڑھائی کرنے کے بعد جب وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیا تو سرجیکل آلات کو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے جس نے پیش کیا اسی شیخ کو شیخ ظواہری کہا جاتا ہے۔ سمجھا نا؟ تمام آپریشن کے سامان انہوں نے بنائے، ایسا دھاگا بنا دیا خود بخود گل جاتا ہے، بولے ایسا دھاگا جو خود بخود گل جاتا ہو، بنانے والا کون؟ مسلمان ڈاکٹر، بولو نا یار۔ مصر میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ ایک مصر کے شیخ تھے، بہت بڑے شیخ، ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا ان کے پاس پڑھے۔ والد صاحب بھی عالم، اور شیخ ظواہری یہ خود عالم بن رہے تھے، تو ان کے والد صاحب نے جب جا کر کے ان شیخ کے پاس ان کا داخلہ کروایا تو ان شیخ نے آخر میں کیا جملہ کہا تھا معلوم؟ بیٹا تمہاری صلاحیت تمہارے والد سے زیادہ ہے، اور تم اپنی پڑھائی پہ توجہ دو۔ اور جب پڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا ہے، ایسا نوازا۔ ایسے ہی آپ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں یار۔ یہ گھڑیاں آج ہمارے سامنے ہیں، یہ گھڑی بنانے والا بھی کون ہے؟ گھڑی بنانے والا بھی کوئی دنیا دار یا دھوتی پتر نہیں جس کو پنچر پتر کہتے ہو نا، یہ گھڑی لوگوں کے سامنے پیش کرنے والا یہی کلمہ گو ہے، یہی مصطفیٰ کا غلام ہے، بولو اب یار۔ یہ مسلمان نے سب ایجاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، تو مسلمان اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دے، بہت آگے بڑھ سکتا ہے، بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ کبھی دیوار گھڑی بنائی گئی تو محمد خراسانی نے بنایا، کبھی واٹر کلاک یعنی پانی سے چلنے والی گھڑی، پانی سے چلنے والی، المرادی پنڈولم گھڑی کا موجد مسلم۔ اس طریقے سے آپ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں میدان میں آئیں گی کہ مسلمانوں نے کیا کیا ایجاد کر دیا ہے۔ دواؤں خانے کا سسٹم دینے والا بھی ایک مسلمانی ہے، بولو یار۔ پہلا دواخانہ جو دنیا میں بنا ہے اس کو بنانے والی ایک خاتون ہے جس کا نام الفروا تھا یا الفریہ تھا، اس خاتون نے سب سے پہلے دواخانہ بنایا، بولو نا یار۔ واللہ حکیم صاحب بس اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، دوا کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر کیا نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہمارا نوجوان پڑھنے کی طرف دھیان دے یار۔ لیکن ایک کتاب ہاتھ میں نہیں آنی چاہیے، خالی ایک کتاب، بولے بس خالی اسکول کی کتاب۔ ہم نے کہا نہیں پیارے، جنہوں نے ہوائی جہاز بنایا ہے انہوں نے تو تھیوری اور نظریہ لیا ہے، وہ دنیا کی کتابوں سے نہیں لیا ہے، وہ تھیوری اور نظریہ قرآن سے لیا ہے۔ تو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، قرآن کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اب ایک چیز خالی بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دوں ورنہ بیان روک دیتا ہوں۔ ہم لوگ جو چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آنکھ سے روشنی نکلتی ہے، جا کر کے پڑتی ہے تو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا چیزوں سے روشنی نکل کے آنکھ میں آتی ہے تو ہم لوگ جو چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ابھی تک جتنے سائنسداں گزرے تھے سب یہ کہتے تھے ہماری آنکھیں اس کے اندر روشنی ہوتی ہے، وہ روشنی نکل کر جب چیزوں میں پڑتی ہے تو پڑھنے کے بعد ہم چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب نے یہ کہا، لیکن ایک سائنسداں آیا جو مسلم سائنسداں، جو عالم بھی ہے، بولو یار، جو عالم ہے، مصطفیٰ کا نائب ہے، ابو علی حسن۔ جب یہ آئے تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ چیزیں روشنی میں آتی ہیں اور ان سے روشنی ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے، تب جا کر کے ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ جب انہوں نے نظریہ پیش کیا تو بظاہر لوگوں نے اختلاف کیا، تو انہوں نے کہا نہیں، اب میں تم کو بتاتا ہوں اس کا معاملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک لوگوں کے سامنے ایک معاملہ پیش کیا، آج ہر موبائل میں نظر آتا ہے۔ کہا وہ کیا معاملہ ہے؟ کہا لوگوں کے سامنے کیمرہ بنا کر کے پیش کر دیا ہے، اسی تھیوری کے بیس پہ کیمرہ پیش کر دیا۔ آج موبائل میں لگا ہوا، کلک کرتے رہے۔ کیمرہ بنانے والا بھی کون ہے؟ کہا مسلمان ہے، بولو لا یار۔ یعنی ساری چیزیں تو مسلمان بنا رہا ہے، لیکن ابھی یہ 200-300 سالوں سے کیا ہو گیا؟ ہم کون سی دنیا میں چلے گئے؟ بولے دین کی خدمت کو ہم نے سمیٹ دیا مسجد تک، دین کی خدمت کو سمیٹ دیا ہم نے مدرسے تک، دین کی خدمت کو سمیٹ دیا ہم نے خالی نمازوں تک۔ ارے پیارے، دین چھوٹا نہیں ہے، پوری دنیا جس کے اندر سما جاتی ہے اسے دین کہا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز دین کے اندر پائی جاتی ہے۔
تو اگر دین کو کما حق پڑھ لیا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں. بہرحال ایک نظریہ میں نے چھوٹا سا پیش کیا. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرما دے, آگے پڑھنے کا شوق عطا فرمائے. یہی جذبہ تھا, اسی جذبے کے پیش نظر میں نے پیش کیا. انشاءاللہ دوسری قسط بھی اس کے آپ کے سامنے رہے گی. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب ان سے باتوں بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جو لوگ سنت نہ پڑھے سنت پڑھے. السلام علیکم.